چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ آج کا دن پوری پاکستانی قوم اور آنے والی نسلوں کے علاوہ اقوام عالم اور وہ تمام قوتیں جو دنیا کے موورز اور شیکرز ہیں، ان کے لیے آج میسج یہ ہے کہ جو 19 جولائی کو مسلم کانفرنس نے متفقہ طور پہ جو قرارداد پیش کی اور جس کو پاس کیا گیا یونانیمسلی، اور جس پر کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان ان کا محور ہوگا، ان کی بنیاد اور پہچان پاکستان سے انہوں نے اپنی جوڑی، تو آج سن 2020 میں جب ہم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک حکومت جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے، جو نئے پاکستان کی بات کرتی ہے، جو حق اور سچ کی بات کرتی ہے، جو فلسفہ حسین ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس دھرتی ماں کا یہ بیٹا یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرا خون جو ہے تو ہماری بنیاد ہے، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اپنی دھرتی ماں پہ سب کچھ قربان ہے۔ اور یہ میرا عہد نہیں، جس گھر میں میں پلا بڑا، میرے بزرگوں کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا جناح صاحب کے ساتھ، روز اول سے ایک چیز بتائی گئی، اور وہ کیا تھی کہ سب کچھ قربان کرو لیکن اپنی بنیاد پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو۔ مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی، میرے ایکسپرٹیز کچھ اور تھے، میں بھی یورپ میں جرمنی میں بیٹھ کے ایک ملٹی نیشنل کو ہیڈ کر رہا تھا، بڑی عزتیں تھیں، دنیا آگے پیچھے تھی، لیکن پیچھے سے ایک فون آیا اور فون سے پتہ چلا کہ گھر سے 3 افراد، بھائی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد والد اور والدہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ میرے گھر میں آج یتیم ہیں، اور جب یہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کشمیر کمیٹی کا جو سٹیچر ہے، اس میں جو سٹالورٹس ہیں، اس میں جو ہستیاں رہی ہیں، ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آئی اسٹینڈ نو ویئر۔ میرے پاس نہ وہ پولیٹیکل وزڈم ہے، نہ میرے پاس وہ ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں، نہ میرے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے کہ میرے پاس الگ ایک پارٹی ہو اور میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، یا میری کوئی رائٹ لیفٹ ایک ایسی قوتیں ہوں جس سے میں انسٹنٹلی کوئی چینج لاؤں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس 2 چیزیں ہیں جو آج میں پوری پاکستانی قوم کو اور یہاں سے ہندوستان کو اور مودی سرکار کو یہ میسج دینا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہے، میرے پاس میرے رب ذوالجلال کا وہ کلام ہے جس کو کہتے ہیں قرآن۔ قرآن میں رب کا وعدہ ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا۔ تو پہلے میرے پاس رب کا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ 1844 کو ڈوگراس کو جب کشمیر بیچا گیا، 174 سال سے جو ظلم اور بربریت، جو انسانیت سوز مظالم، جس کا محور اور شکنجہ کشمیر، ہندوستان متحدہ، ہندوستان کے بعد مقبوضہ کشمیر، لداخ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ چاروں اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ، جو کہ اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ آج تک فلفل نہیں، اور پھر جب ہم پیچھے جاتے ہیں 174 سال سے جس طرح ان کو اپنے حقوق سے دور رکھا گیا، جس طرح ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا،
انسانیت اس پر شرمندہ ہے، اور آج وہ موورز اینڈ شیکرز، وہ اقوام عالم جو اپنے آپ کو چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ یو این کے تمام کی اسٹیک ہولڈرز اور وہ تمام تھنک ٹینکس جو آج مجھے اور دنیا کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 نکاتی ایجنڈا، اس سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز 8 نکاتی ایجنڈا، جو مجھے بتاتے ہیں کہ اپنے آنے والی زندگی کے حوالے سے یہ فیصلے کرو، آج وہ ماحولیات کی فکر تو ان کو ضرور ہے، لیکن یہ تمام دنیا میں جو سب سے بہترین تخلیق رب کی اور اس دنیا کا جو محور ہے وہ انسانیت ہے، اس پر یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ ایک ہے قرآن، اور قرآن میں رب کیا کہتا ہے، جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا، اور دوسری چیز پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی یہ کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں، بیواؤں، یتیموں، بزرگوں، جوانوں سے کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ رب سے کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ اگر آپ مخلوق کو خوش کرو گے تو یاد رکھیے ریاکاری رب کو پسند نہیں۔ ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز ضرور افیکٹ ہوئی ہیں، بٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس کاز ٹو آل دوز فورمز ان دا پراسپرس ورلڈ وچ میٹرز دا موسٹ۔ میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا، پرائم منسٹر صاحب سے ملا، ہم نے دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز میں سیمینارز کرانے ہیں، وہاں کے کی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے خود اپنے پارلیمنٹیرینز، اور یاد رکھیے یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، اس میں جماعت اسلامی، اس میں جے یو آئی، اس میں ایم کیو ایم، اس میں این پی، اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر میں اس کا حصہ ہیں۔ ہم ان کو لے کے جائیں گے، ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے، اور وہ ڈیبیٹ کیا ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ آج جب یو این کی بات کرتے ہیں، یو این کے اندر آپ نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انیشیٹوز لی ہیں، اس میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کی خاموشی کیوں ہے؟ پھر اکراس دا گلوب جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ کشمیری اوریجن کے ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ مسلم اکراس دا گلوب، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور سوچ کے پیروکار کیوں نہ ہو، ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے ان کو بورڈ میں لینا ہے، ان کو ہم نے ریئلائز کرانا ہے کہ آج دنیا میں اگر روس کو اس خطے میں شامل کیا جائے، یہ بار بار اس پوائنٹ پہ میں زور دیتا ہوں کہ دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں ہے، 3 نیوکلیر پاورز ہیں، بلکہ 4، چائنا، انڈیا، پاکستان، اور اگر رشیا کو ہم ایڈ کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے آنے والی نسل اور اس دنیا کے وہ ممالک جو پراسپرس ورلڈ اپنے فیوچر پلان سامنے رکھے ہیں، اور اس دنیا کے امن کے لیے خطرہ، اگر آج کشمیر جو فلیش پوائنٹ سنس ڈے 1 تھا، جس پہ خاموشی تھی، اگر اب خاموشی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ایک اور میسج کہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا، جو لیگ آف نیشن کا فیلیور، اور اب یو این یونائٹڈ نیشن کا امتحان ہے پرماننٹ ممبرز کے علاوہ تمام کی اسٹیک ہولڈرز کا، پراسپرس ورلڈ کا، سول سوسائٹیز کا، انٹرنیشنل این جی اوز کا، تمام وہ قوتیں جن کی نظریں، اور ایون ملٹی نیشنل جن کی پوری دنیا میں اپنے ٹریڈ سے ریلیٹڈ اور اپنی کنسرنڈ انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی فیوچر پلانز ہیں، ان سب کے لیے میسج یہ ہے کہ آج آپ سے 7.25 کروڑ دنیا میں مہاجرین ہیں، وہ نہیں سنبھالے جا رہے، اس کے لیے پراسپرس ورلڈ آگے نہیں آ رہا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اسٹیٹ لیس 1 کروڑ 20 لاکھ اسٹیٹ لیس لوگ ہیں اس دنیا میں، اس کا کوئی والی وارث نہیں، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہم 1 کروڑ 20 لاکھ کم و بیش سے زیادہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی مذہب اور کسی ملک کی بات نہیں کر رہے، ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اور دلائل اور انشاءاللہ منطق پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ سے اسٹیٹ لیس نیٹ سے جو ریلیٹڈ 1 کروڑ 20 لاکھ ہیں، آپ نے جی آر ایف گلوبل ریفیوجی فورم جنیوا میں
ایک مسلمان بیٹی کو برازیل نے سٹیزن شپ دی، اس کے ڈنگ کے پوری دنیا میں بچ رہے ہیں. آئے 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین، یہ ملک انسانی تاریخ میں مثال قائم کر گیا ہے، دروازے کھلے ہوئے، اور دوسری طرف انسانیت سوچ بظالم، لیکن وہ سب سے بڑی جمہوریت، دوسری دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ، اور پھر دنیا کا سو کالڈ سب سے بڑا سیکولر ملک. ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ جو مودی فاشسٹ کا جو چہرہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کا منطق ہے، جو اس کی اپروچ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان کو ہیوملیٹ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ تمام سیکٹس کو انڈرمائن کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ ہندوتوا، وہ اپنے آپ کو سپریم کلاس سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دنیا کا عقل کل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سپر مین ہوں. آج اس سوچ کے حوالے سے پاکستان اس کی نہ صرف نفی کر رہا ہے، بلکہ اصل چہرہ ہندوستان کا دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوا ہے. اور یہ انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے، یہ زبانی الفاظ اور تقریروں کی حد تک نہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. We need to convert that talk into a walk now. We will make the whole world realize. We will make even those policymakers of India realize that so far you successfully somehow confused the entire globe. But your days are over, inshallah. Future belongs to the people of occupied Kashmir and all those who have been deprived, those who have been bullied and isolated to the core. And let me assure you, inshallah, we have got the relevant expertise. We have got all those who are well equipped, who can convey the entire globe a real message, and that message is of peace, harmony and pure affection. اور وہ لوگ جو اگر نیتنیاہو کے اس اپروچ کو اور اس انیشیٹو کو سامنے رکھیں جو غزہ طریقوں سے ویسٹ بینک سے ہوتے ہوئے وہ ڈیموگرافک چینجز کی جو آج بات ہو رہی ہے، بالکل یہ بہت الارمنگ ہے. فارن منسٹر ہمارا فارن آفس پرائم منسٹر از کانسٹنٹلی، ابھی ریسنٹلی جو پہلی میٹنگ کروائی اس میں، یہ اگر آپ بعد میں بات کر لیں پلیز. کشمیر کمیٹی میں نے آنریبل پریزیڈنٹ صاحب کو اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو انوائٹ کیا، اور ہمارے ڈاکٹر مرید ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا، اور ساتھ میں فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو انوائٹ کیا کہ ہمیں لداخ جو چین اور ہندوستان کے بیچ میں جو ہوا اس پہ، اس کے علاوہ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دوز پالیسیز وچ انڈینز ہیو انیشیٹڈ آف لیٹ، اس کے حوالے سے تمام کمیٹی کو ایجوکیٹ کریں اور بتائیں. پچھلے کچھ عرصے میں 40 فورن منسٹرز کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارا سول کنسرن اور آبجیکٹو ایک ہے، دیٹ ان دس پرٹیکولر کاز وی آل آر ون، وی آر ناٹ ڈیوائڈیڈ. ایوری پاکستانی, every political worker of any political party, when it comes to Kashmir, we are one. We will never compromise. اور میرے ملک کے سردار عتیق صاحب، آپ کے بزرگوں کے ساتھ میرے بزرگوں کا پرانا تعلق رہا ہے. آپ میرے بزرگوں اور میرے خون کو جانتے ہیں. دو چیزیں جو کہ پوری کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، جس طرح اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کے ساتھ جو اسپرچول کمٹمنٹ ہے کہ نبوت اور رسالت ختم ہے ان پہ، جو کمٹمنٹ ایک مسلمان کی ایمان کی بنیاد ہے، اسی طرح ایک پاکستانی کی یہ ایمان اور بنیاد ہے. کچھ بھی ہو جائے، کشمیر پہ نہ کبھی سودے بازی ہوگی، نہ کشمیر پہ کبھی پیچھے ہٹیں گے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بیکم اے ٹول ان دا ہینڈ آف دوز پاورز وچ آر ٹرائنگ ٹو ڈسٹریکٹ اینڈ کنفیوز اس. کیسے؟ ہندوستان نے جب 35A اور 370 امپوز کیا،
اپنے کانسٹیٹیوشن سے ڈیزالو کیا. آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان آزاد کشمیر کی طرف سے اور پاکستانی قوم جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کریں گے اور پھر وہ دنیا کو بتائیں گے کہ جی اگریسر دیکھو پاکستان ہے. میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتاؤں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم جو میٹنگ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس میں ایک چیز پر کلیئرٹی ہے، ہم مینٹلی ہر چیز کے لیے تیار ہیں. آپ آرمی چیف سے پوچھ لیں، آپ پاکستان کے کسی سٹیک ہولڈر سے پوچھ لیں، آپ کیبنٹ کے کسی ممبر سے پوچھ لیں، ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے. اور عہد کیا ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا. ہم ڈپلومیٹک لیولز پہ تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، ہم کی اسٹیک ہولڈرز آف دا انٹائر گلوب کو تو اس میں انگیج کرتے جا رہے ہیں. لیکن جب وقت پڑا، اور یاد رکھیے یہ میں پرائم منسٹر صاحب کے ایک ٹیم پلیئر کے ہونے کے ناطے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ مجھے ذمہ داری دی جا رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور حریت اور تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو یہ بتانا چاہوں. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے، میں ایمبیسیڈر بناؤں، آپ نے یہ مقدمہ ایسے لڑنا ہے جیسے آپ کی اپنی ذات اور ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو میری ذات کی کمٹمنٹ کس سے ہو سکتی ہے؟ ایک اللہ سے، ایک اللہ کے محبوب سے. یاد رکھیے، نہ اس پہ کبھی انشاءاللہ سستی کاہلی ہوگی، نہ اس پہ کبھی بھی کسی حوالے سے کوئی ڈفرنس آف اوپینین آپ کی شکل میں آئے گا، نہ ہم کوئی ایسی نیگیٹو وائبس دیں گے. ہمارا سول آبجیکٹو یہ ہے کہ جس طرح کشمیری کمیٹڈ ہیں اپنے لاشوں کو پاکستانی جھنڈوں میں دفنانے کے لیے، وہ ماؤں کو سلام، ان بزرگوں، ان بیٹیوں اور ان بیواؤں کو سلام. میں نے ابھی کاکس، ویمن کاکس کو انگیج کیا. میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ویمن کاکس جو ہماری 6 ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں بچے، جوان، عورتیں انڈین جیلوں میں، اللہ ہی جانے ان پر کیا اذیتیں اور کیا ظلم اور بربریت ہو، تو ویمن کاکس کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ویمن کاکس کو انگیج کرنے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں ویمن کاکس کو بھیجیں گے اکراس پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرنے والی ہماری فیمیل ممبرز. اسی طرح ہم آج دنیا نیلسن منڈیلا کی بات کر رہی ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے. 5 اگست سے پہلے ایک کیمپین ہم لانچ کر رہے ہیں. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ نیلسن منڈیلا کی جو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن تھی، اس کے ریلیونٹ کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کشمیریوں نے بھی شو کی ہے. چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ بھی ہم فور فرنٹ پہ انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا اور میں لوں گا. جب یہ 5 اگست کے بعد میں پرائم منسٹر نے کیبنٹ ممبر سے کہا کہ آپ یورپ اور امریکہ اور جہاں جہاں جا سکتے ہیں آپ جائیں، آپ دنیا کو ایجوکیٹ کریں، اویئر کریں، اپنا کیس پلیٹ کریں. تو برمنگھم میں ٹام واٹسن جو ڈپٹی جیرمی کاربن لیبر پارٹی، انہوں نے، ان کا اور میرا برمنگھم میں جلسہ ہونا تھا. اب یہ میسج فار دا یوتھ ہے، اب یہ میسج فار آل دا کی اسٹیک ہولڈرز ہے. جیرمی کاربن کے ڈپٹی نے سپیچ کی اور سپیچ میں انہوں نے پاکستان کے موقف کو 100% فالو کیا اور اس کو انڈورس کیا. ابھی میں پاکستان پہنچا نہیں تھا تو کشمیر کا ایک بیٹا وسیم ظفر جو کہ برمنگھم میں منسٹر ہیں فار لوکل گورنمنٹ، انہوں نے مجھے کال کی کہ آفریدی بھائی پلیز دا پینڈلم ہیز سوئنگ دی ادر وے راؤنڈ. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے جی انڈین نے سوشل میڈیا پہ ٹام واٹسن کو ایک اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ الارم ہیو سٹارٹڈ رنگنگ. میں نے بات کی پرائم منسٹر سے، ٹویٹ کیا، بات کی سوشل میڈیا پہ، اور وہ پاکستانی یوتھ، کشمیری یوتھ، وہ تمام وہ کی اسٹیک ہولڈرز جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں، دے اسٹارٹڈ پلئنگ ایکٹیو رول اینڈ دا پینڈلم اگین سوئنگ ان آور فیور. اگر کوئی یہ سوچے کہ یونیورسٹی میں آ کے، کالجز میں، اسکول میں آ کے، گھروں میں آ کے ہمیں کوئی سمجھائے، تو وہ انڈین بلاگرز
वो इनक्रेडिबल इंडिया, वो शाइनिंग इंडिया, वो राइजिंग इंडिया, जो कि अंदर इंसानियत की तजलील हिंदुस्तान की पॉलिसीज, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के साथ कर रहा है। कौन उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? उनकी यूथ, उनके की स्टेक होल्डर्स। ये जो पोस्ट आसिया केस हुआ, जब ये टीएलपी का ये जो रास्ते बंद किए हुए थे, जब मैंने पीटीए के चेयरमैन को बुलाया, बाय देन आई वाज हेडिंग इंटीरियर, जब मैंने बुलाया मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन को बुलाया, मीडिया एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, फिर पीटीए के चेयरमैन से पूछा कि 80 ट्वीट्स पर मिनट बेंगलोर और न्यू दिल्ली से पाकिस्तान के यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं, फेक वॉर, फेक न्यूज, हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर हम पे इम्पोज है। आपकी क्या पॉलिसी है? वुड यू बिलीव प्रेसिडेंट साहब व्हाट ही सेड? उन्होंने कहा कि जी आप, हमारे गवर्नमेंट का नैरेटिव क्या है, बयानियां क्या है, हम क्या करेंगे? आज जो फेसबुक, ट्विटर आपकी अकाउंट ब्लॉक कर रहा है, everything is under the command and control of those who one way or the other have interest in India. अभी हमने पीटीए चेयरमैन को भी रिसेंटली मैंने एक दफा फिर बुलाया है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हुआ 13 जुलाई को, we are working as a parliamentary committee on Kashmir on every single aspect which can one way or the other benefit our cause, and our cause is to see, inshallah, that day is not that far. मेरा ये ईमान है, और याद रखे बदगुमानी अदा करें। हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, अव्वल हुकूमत तो एक रब की है। लोग कुर्सियों पे आने जाने वाले हैं, कुर्सियां मैटर नहीं करती। बुरहान वानी, किसी को पता ही नहीं था कि बुरहान वानी कौन है कौन नहीं है। क्या अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है कि आज घर घर में माएं चाहती हैं कि बुरहान वानी जैसे बेटे अल्लाह उनको अता करे। ये हमारा ईमान है। एंड लेट मी अश्योर ऑल द की स्टेक होल्डर्स दैट वी विल मूव एज अ टीम। मैंने प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, और अभी इंशाल्लाह मैं ये आने वाली ईद, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छोटी ईद पे गया था। इस ईद उल अजहा पे प्रेसिडेंट साहब, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा हुआ है कि मेरी पार्लियामेंट्री कमेटी एक रात पहले आएगी। हम इंशाल्लाह ईद उल अजहा आजाद कश्मीर में बनाएंगे, हम लाइन ऑफ कंट्रोल में जाएंगे, उन माओ बहनों से मिलेंगे, ताकि वो तमाम की स्टेक होल्डर्स, ये सिर्फ आर्मी चीफ की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन ग्राउंड होना चाहिए। हम आ रहे हैं आपके पास। द सोल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक देम रियलाइज दैट वी आर ऑन द सेम पेज। अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तदा है कि अल्लाह हमसे खैर के काम ले। हमने ये कुर्सी, अगर किसी के ज़हन में हो कि मैं रबर स्टैम्प कोई चेयरमैन बनने आया हूं और मैं बहुत खुश हो गया हूं, तो ये मेरा ना ईमान है ना मेरी कभी सोच का महवर रहा है। मेरी सोच क्या है कि आपका एक ऐसा बेटा और भाई और एक ऐसा खिदमत गुजार बन के आपको दिखाऊं कि इंशाअल्लाह बुरहान वानी की तरह हमारी कश्मीर कमेटी के हर मेंबर, चाहे वो मेल और फीमेल है, उसका नाम भी तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद हो। और इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह प्राइम मिनिस्टर एंड आवर एंटायर गवर्नमेंट इज कमिटेड। अल्लाह आप लोगों को इज्जतों से नवाजे। लॉन्ग लिव ह्यूमैनिटी, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ कश्मीर, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, कश्मीरियों ने अपनी शनाख्त और पहचान पाकिस्तान से जोड़ी हुई है। हम अपनी जानो माल धरती माँ पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। भारत मजलूम कश्मीरियों पर इंसानियत सोच मजालिम ढा रहा है। कश्मीरियों पर 74 साल से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के मसले को तमाम आलमी फोरम्स पर उजागर कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पार्लिमानी कमेटी कश्मीर के मसले को आलमी फोरम्स पर मुबाहिसे के लिए उठाएगी।